میرے چینل ڈرامہ سین ریویو میں خوش آمدید۔ مائی ویور، میں آج آپ کو انتہا ڈرامے کے ایپیسوڈ 34 جو 24 جون 2025 کو نشر ہوئی اس کے فل ریویو فرسٹ ریویو دینے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ریویو کی طرف۔ اسد گھر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، روسا اور اسد ساتھ ہوتے ہیں تو احمد آ جاتا ہے اور احمد اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسد بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ کیوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ احمد میں بس جا رہا ہوں، میرے جانے میں ہی بھلائی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ رک جائیں، میرے شیئر نوید بھائی سے زیادہ ہیں، ہم اکٹھے علیحدہ کاروبار کریں گے، تم مت جاؤ۔ تو اسد کہتا ہے احمد بھائی بس رہنے دیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے یہ اتنے اچھے الفاظ کہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی، بس میرے جانے میں ہی بھلائی ہے۔ تو پھر وہ سب لوگوں سے گلے مل کر عروسا بھی ملتی ہے اور اسد بھی احمد سے گلے ملتا ہے اور عروسا نوشین سے ملتی ہے، اور اس طرح وہ جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے اسما ان کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسد بیٹا تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ کہتا ہے کہ امی ہاں، اس میں ہی میری بھلائی ہے آپ کو چھوڑ جانے سے۔ تو اور اس طرح گھر کا سیٹ اپ چل جائے گا اور نوید بھائی بھی واپس آ جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہے بیٹا ایسا کیسے تم کر سکتے ہو، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ میرے لیے ناممکن ہوگا، آپ کے لیے ممکن ہے لیکن میرے لیے ناممکن ہے۔ پہلے میں نوید کی یاد میں بہت تڑپی ہوں، نوید مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو میں پل پل روئی، میں نے کتنی راتیں ایسے رو رو کر گزاری۔ اور اس کے بعد اسد کہتا ہے کہ امی بس آپ اس میں بھلائی ہے اور نوید بھی بزنس سنبھالے گا اور ڈیوٹی دے گا اور گھر میں بھی سکون ہوگا۔ تو جو جانے لگتا ہے تو نوید کی ماں اسما کہتی ہے کہ نوید پلیز اسد کو روکو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں روک سکتا، یہ اس کے آپ نے پیدا کر دے، میں اسے کیسے روکوں؟ میں تو اپنی شیئر آپ لوگوں سے لینے آیا نا، آپ مجھے شیئر دیتے ہیں نا، گھر میں تو رہنے کے لیے جگہ نہیں دی، وہ آپ کا لاڈلا ہے، میں اسے کیسے روکوں؟ گھر میں مجھے جگہ نہیں دی اور اسے گھر میں بھی جگہ دی اور اب اسے محبت بھی اس سے جتا رہی ہو اور نہ ہی میرے شیئر دیتے ہو۔ اگر میرے شیئر نہیں دو گے تو پھر میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور نہ ہی میں بزنس، کیونکہ وہ میرے شیئر ہیں، میں ہرگز بھی اسد کو نہیں دوں گا، اگر آپ اسد کو دیں گے تو میں کیس کروں گا اور میں کورٹ میں جاؤں گا اور اپنے شیئر لے کر رہوں گا۔ تو اس پر اسما ایسی کڑوی باتیں اپنے بیٹے سے سن رہی ہوتی ہے اور دل میں بڑی اسے کوسٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بھائی کیسے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ تو اس پر اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسد آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور پانی دینے لگتے ہیں لے کر۔ اچھا اس کے بعد وہ ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور ہسپتال میں دکھایا جاتا ہے کہ اسما آنٹی ہسپتال میں ہوتی ہے، یہ سب لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نوید بھی اپنی ماما کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسد اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اسے ہوش تک نہیں ہوتا۔ وہ پھر عروسا کو فون کرتا ہے کہ عروسا پلیز آپ دعا کریں، میری ماما کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تو عروسا کہتی ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں آنٹی، گھر واپس آ جائیں گی، جس طرح پہلے ٹھیک تھی آپ بھی ٹھیک ہو کر گھر آ جائے گی۔ تو اسے مطمئن کرتی ہے۔ تو اس کے بعد نوید کو دکھایا جاتا ہے، نوید کا بھی برا حال ہوتا ہے، اسپتال میں رو رہا ہوتا ہے ماں کے لیے اور کہتا ہے کہ ماما ایک بار آپ ہوش میں آ جائیں، ایک بار ٹھیک ہو جائیں، جو کچھ آپ کہیں گی میں وہی کروں گا۔ تو اس پر وہاں
नवीद कहता है कि असद साहब आपका कसूर है, तो वो कहता है शट अप, ये बातें करने का टाइम नहीं है इस वक्त। आपको इस वक्त भी ये बातें सूझी हुई हैं। तो इस तरह सब घर वाले परेशान होते हैं। और उसके बाद असद कहता है अरूसा से, क्या अरूसा अनम को बता दें या नहीं। वो कहते हैं कि अनम को हमने नहीं अभी तक नहीं बताया, अगर अनम को बताते तो वो बहुत परेशान हो जाती, वो पहले से भी अपसेट है। तो अरूसा कहती है कि असद उसे बताना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद मामा को कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज़ उन्हें बता दें। तुम वफाद भाई को बता दो, वो उन्हें अपने तरीके से बता देंगे। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ। और इसके बाद वो बताते हैं, अनम को कॉल करते हैं, फाद को कॉल करते हैं। और फाद अपनी माँ को कहता है कि अस्मा आंटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। तो कहती है कि क्या हुआ है। बस वो कहता है कि तबीयत बहुत ख़राब हुई है, उनका ब्रेक डाउन हुआ है। तो इसके बाद अनम सुन लेती है। अनम कहती है कि क्या कह रहे हो, क्या हुआ मेरी मामा को। तो वो कहती है कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। फात की माँ कहती है कि आपने अपनी माँ का दिल तोड़ा, उस आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और आपकी वजह से आपकी माँ अस्पताल में चली गई है। तो इस पर वो बहुत परेशान होती है कि ये क्या कह रही है। तो फाद कहता है कि मोमो आप ऐसा मत करें, वो पहले से सब लोग परेशान हैं और आप इतनी बातें कर रही हो। तो उसके बाद इन सब को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो ये सब अपनी माँ के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। और कहते हैं, डॉक्टर साहब आता है और डॉक्टर से पूछते हैं कि प्लीज़ बताएं कि हमारी मामा कैसी है। वो कहते हैं कि होश तो आ गया है, लेकिन आप लोग अब सब लोग अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि बाहर से डॉक्टर आएंगे, वो चेकअप करेंगे और फिर सही आपको बता देंगे कि आप मिल सकते हैं या नहीं। इसके बाद सब लोगों को दिखाया जाता है कि वो अपनी मामा को हॉस्पिटल में मिल रहे होते हैं, उन्हें होश आ चुका होता है और ये सब उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं। कभी नवीद माफ़ी मांग रहा होता है, कभी असद माफ़ी मांग रहा होता है, और अनम भी अपनी माँ से रो रो के माफ़ी मांग रही होती है कि मामा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की। कभी असद कहता है कि मामा मैंने आपसे बहुत से ज़्यादती की, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। और इसके बाद नवीद कहता है कि मामा मुझे माफ़ कर दो, आपकी वजह से मेरी वजह से ऐसा ये सब कुछ हुआ। तो वो कहती है मैं सबसे किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, आप बस चुप कर जाएं और आप झगड़े नहीं, मैं इसमें राज़ी हूँ। तो सब उन्हें घर ले जाते हैं और अस्मा आंटी अब घर आ चुकी होती है और उनकी औलाद उनके इर्द गिर्द होती है और वो बहुत खुश होती है कि अब मेरी औलाद बड़े अरसे के बाद एक दूसरे के साथ देख रही होती है। और इसके बाद अनम ज़ैनब को दिखाया जाता है, जो रूसा के बारे में बातें कर रही होती हैं। और रूसा भी उधर से गुजर रही होती है और कहते हैं कि ये चुड़ैल देखो, इनकी शक्ल देखो, असद ने इन पर कि असद पर इसने क्या जादू किया और असद ने इनका क्या देखा, इसमें है क्या। तो रूसा ये देख कर बहुत अफसोस कर रही होती है और दिल में जल रही होती है। और उसके बाद नौशीन आ जाती है और नौशीन कहती है कि क्या अस्मा का क्या हाल है। अस्मा आंटी ठीक है। तो वो ऐसी बातें करती हैं कि अनम को बहुत बुरा लगता है। अनम कहती है कि ये पहले लोग क्रिएट क्रिएट करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ये करती हैं, मकार लोग हैं। और उसके बाद मुँह से एक से बढ़कर एक मदारियाँ या तो मुंह बनाने लगती है नौशीन। और उससे ज़ैनब से कहती है कि अच्छा आपका बच्चा कब आने वाला है। तो कहती है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। कहती है कि अभी देर है। तो इस पर
انم جل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد عروسہ کہتی ہے کہ آنٹی یہ آپ ایسی باتیں مت کہیں. نوشین کو کہتی ہے کہ یہ نوشین کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ انم کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ انم اور زینب کا ایک ساتھ بیاہ ہوا تھا، لیکن زینب کو وہ ابھی بچہ ہو گیا ہے، لیکن انم کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ پتہ کرتے سب کچھ ہے، تمہیں انم کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو زینب سن رہی ہوتی ہے اور انم بھی یہ سن رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انم چلی جاتی ہے. اور سب لوگ عروسہ کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ، اور اس کے بعد انم کو گھر میں دکھایا جاتا ہے فہد کے ساتھ، اور وہ فہد کوئی دفتر کا بزنس کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں، اچانک ان کی نظر انم پر پڑتی ہے، تو انم کو دیکھتے ہیں. انم بہت پریشان ہوتی ہے اور انم سے پوچھتے ہیں کہ انم کیا وجہ ہے. تو وہ کہتی ہے کہ دیکھ فہد، زینب کتنی خوش قسمت ہے، اسے ایکسیپٹ ہو گیا ہے اور وہ سب کچھ، اسے بچہ ہو گیا ہے، سب لوگ ان کی گھر میں عزت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں چہل پہل ہے، لیکن مجھے کچھ ابھی تک بچہ نہیں ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ہماری زندگی بہت بڑی ہے، ہمیں انجوائے کرنا ہے، اللہ پاک ہمیں دے گا. اس بات پر آپ بالکل خفا نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، یہ سب اللہ کی مرضی کا کام ہے. جب میں خوش ہوں تو آپ کیوں خوش نہیں ہیں. تو اسے سب ٹھکراتا ہے، سب کرتا ہے. اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے اسد اور عروسہ کو، جو انہیں ان کے لیے کافی بنے لان میں آ جاتی ہے اور اسد کو کافی پیش کرتی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف زینب چھپ چھپ کر ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل میں جل رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اسے جلن ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ عروسہ اسد کی ماں کے پاس جاتی ہے اور وہ کوئی بک پڑھ رہی ہوتی ہے. تو کہتی ہے کہ آنٹی یہ کیسی طبیعت ہے، وہ آپ بک پڑھ رہی ہو. وہ کہتی ہاں مجھے بھی بک پڑھنے کا بہت شوق ہے. عروسہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سی بک پڑھی ہوئی ہیں، یہ بکس میں نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے. تو قاسمہ کہتی ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے نا بک پڑھنے کا، تو ادھر سے آپ لے جایا کریں. تو یہ ساس ان سے خوش ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں. اور اس کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس کے بعد عروسہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ساس کے لیے جوس وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے، اور زینب کے لیے بھی. تو ادھر نکرانی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جوس دینے جاؤں، عروسہ کہتی ہے کہ نہیں میں خود ماما کو جوس دوں گی. تو اس کے بعد نوشین کو دکھایا جاتا ہے. نوشین عروسہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آج کل بڑی ساس کی خدمت ہو رہی ہیں. تو وہ کہتی ہیں ہاں ماما بیمار ہے، میں نہیں خدمت کروں گی تو وہ میری ماں کی طرح ہے. تو وہ کہتی ہے، پھر چغل خوریاں کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں دشمن کو بھی پانی پلایا جاتا ہے جب پیاس لگتی ہے، تو آپ یہ تو آپ کی ماں کے قاتل ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو. ہاں اس نے کہا کہ جب آپ کی ماں اسپتال میں تھی تو اسما نے فون کیا تھا، اور ایسی ضروری نہیں کہ خنجر اور تلوار سے قتل کیا جائے. اسما نے ایسی باتیں آپ کی ماما کو کی تھی جس کی وجہ سے آپ کی ماما کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا. یہ قاتل ہیں آپ کی ماں کی. تو اس پر عروسہ کو بہت دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں کنفرم کروں گی اور دیکھوں گی کہ مسئلہ کیا ہے، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو اس پر نوشین کہتی ہے کہ ابھی تک آپ کنفرم کرنا ہے، میں گواہ ہوں. جب اسما
آپ کی ماں کو باتیں کر رہی تھی فون پر، اتنی باتیں کر رہی تھی کہ کچھ دیر بعد آپ کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو عروسہ پھر جل پڑتی ہے اور اس کے بعد دل میں خفا ہوتی ہے اسما آنٹی کے بارے میں۔ تو دیکھیے میرے ویور، آج رات کو یہ تھی ایپیسوڈ 34، اور آج شام کو 7 بجے ARY ڈیجیٹل پر 35 فل ایپیسوڈ۔ پلیز میرے ویور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس مائی ویور۔